خدائی نقشہ انسانی سعادت اس میں نہیں ہے کہ ماڈرنزم کے ذریعے آگے چلا جائے۔ ماڈرنزم سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس کے ذریعے انسانیت کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کے ذریعے انسانوں کے بعض کاموں کو آسانی سے انجام دے سکتی ہے، لیکن دیگر امور میں، خاص طور پر انسانی علوم ہیومن سائنسز کی تشکیل میں عملاً جدیت پسندی شکست کھا چکی ہے۔ علم اقتصاد میں شکست کھا چکی ہے۔ دنیا کے حالیہ اقتصادی نظام اور 1000 سے زیادہ امریکہ میں چھپنے والی وہ کتابیں جو مغربی اقتصادی نظام کے مبادیات، اصول اور طریقہ کار کی تباہی اور سقوط پر لکھی گئی ہیں، اس بات کی گواہ ہیں۔ اسی طرح اخلاقی نظام کی تباہی اور دوسرے میدانوں میں اس کی کمزوری عیاں ہے۔ لیکن انسانی نقشوں اور ماڈرنزم کے نظاموں کے مد مقابل خدائی نقشہ اور الہی نظام ہمارے لیے انسانی سعادت کی ضمانت پیش کرتا ہے۔ باید تابع قرآن شد، باید انسان قرآنی ایجاد کرد، ملت ها باید صورت قرآن بشوند، باید روی نقشه اسلام حرکت کنند، قرآن هادی اونها باشد، امام اونها باشد. اگر این طور بشد غلبه خواهند کرد بر همه امور، غلبه خواهند کرد بر همه امور. امام خمینی کا یہ کلام مکتب امام خمینی کا خلاصہ ہے، لہٰذا وہ کہتے تھے مقصد و ہدف خدا ہے، اور یہ فکر جب رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنہئی کی فکری نظام میں شامل ہوتی ہے تو اس حالیہ مدت میں یہ خدائی نقشہ اور الہی نظام بنتا ہے۔ یہ خدائی نقشہ اور الہی نظام کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کریم اور 14 معصومین علیہم السلام کی نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے لے کر 12ویں امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے لیا گیا ہے۔ میں مختصر طور پر 3 اہم عمومی نکات کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ 3 عمومی نکات جان جائیں تو سارا خدائی نقشہ اور الہی نظام واضح ہو جائے گا۔ پہلا مسئلہ ایمان ہے۔ جب انسان اپنے خول سے باہر آتا ہے تو اس کی اپنی محوریت باقی نہیں رہتی۔ انسان ایک بار اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے۔ ہیومنزم یعنی میں اہم ہوں اور خدا بھی میری تعین کردہ حدود میں سبجیکٹزم کے ضمن میں ہونا چاہیے۔ ڈیکارٹ جس سبجیکٹزم کی بات کرتا ہے اس میں اصلیت خود انسان ہے اور انسانی افکار کی ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنے خول سے باہر نکلتا ہے تو اس کے ایمان کا رابطہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اس سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، یعنی جو اس کا خالق ہے۔ یہاں ایک نظام وجود میں آتا ہے، ایمان کا نقشہ۔ الہی نظام میں ایمان کا نظام 7 چیزوں سے مرتبط ہے: فرشتوں پر ایمان، غیب پر ایمان، آیات الہی پر ایمان، کتاب پر ایمان، ارسال انبیاء پر ایمان۔ جبکہ ماڈرنزم اور انسانی نقشے میں ایمان کا یہ سارا عنصر موجود ہی نہیں ہے۔ اس میں بنیادی طور پر ایمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انسان صرف اپنے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ایک انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ جس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس انسان کا نقشہ کیا ہے؟ بالآخر ماڈرنزم کا دعویٰ ہے کہ اجتماعی نظام کی بناوٹ کے لیے میرے پاس ایک نقشہ ہے۔ سگمنڈ فرائڈ کا انسانی نقشہ، انسان ایک جنسی وجود ہے۔ ایرک ایرکسن کا انسانی نقشہ، انسان ایک سماجی موجود ہے۔ جین پیاژے کا انسانی نقشہ، انسان ایک ادراکی موجود ہے۔ رابرٹ پلاٹچک کا انسانی نقشہ، انسان ایک جذباتی موجود ہے۔ رابرٹ شوارٹزے کا انسانی نقشہ، انسان ایک ایسا موجود ہے جو مکمل طور پر ترغیب اور اقدار کا پاسدار ہے۔ یہ مختلف اقسام کے نقشے ہیں جو ماڈرنزم نے انسانی وجود کے بارے میں کھینچے ہیں۔ اب خدائی نقشے اور الہی نظام میں انسانی نقشہ کیا ہے؟ قرآن میں اور اسلام میں انسانی نقشہ ایک پیاز کی مانند ہے جس کی 4 تہیں ہیں: صدر، شغاف، قلب اور فؤاد۔ اردو اور فارسی زبان میں ان چاروں کو دل کہتے ہیں۔ انگریزی زبان یا مغربی ادب میں ان چاروں کو 2 الفاظ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے: ہارٹ اینڈ مائنڈ۔ مائنڈ کا ترجمہ ذہن اور ہارٹ یعنی قلب۔ اب یہ ترجمہ کتنا درست ہے فی الحال اس سے سروکار نہیں، البتہ ان لوگوں کی ذمہ داری جن کی نگاہ الہی ہے، خدا کو مانتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ واضح ہے کہ جو روح خدا نے انسان میں پھونکی ہے اس روح کا ایک نقشہ ہے۔
उस नक्शे की 4 मुख्तलिफ तहें हैं। उसकी फहम और अदबियात की हुदूद इतनी वसी हैं कि ना उर्दू अदब में कि जब हम कहते हैं दिल तो उससे हासिल शुदा दीगर ऐसे अल्फाज मौजूद हों कि उसे समझ पाएं, और ना यूनानी अदब और यूनानी फ़लसफ़े में, ना लातीनी अदब में, ना जर्मन अदब में, ना फ्रांसीसी अदब में और ना अंग्रेज़ी अदब में कि जहाँ उसका बहुत ख्याल रखा गया है। तो ये 2 अल्फाज हार्ट एंड माइंड बताए गए हैं। लिहाजा ईमान का नक्शा और दूसरा इंसानी नक्शा, और इसके बाद है तीसरा नुक्ता तौहीदी नक्शा। इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह के मकतब में और इमाम खामनाई के मकतब में जो चीज़ राइज है वो तौहीद है। असलियत व महवरियत तौहीद की है। तौहीद को आमियाना अंदाज में यकता परस्ती कहते हैं, लेकिन इमाम खुमैनी की मुराद तौहीद की मार्फत है, और इसी तरह इमाम खामनाई की मुराद तौहीदी मार्फत है। मार्फत तौहीद का मतलब क्या है؟ به نظر این حقیر در چند سرفصل باید زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مورد ملاحظه قرار داد. یک سرفصل عبارت است از مقامات معنوی امیرالمومنین، مقام معرفت توحیدی امیرالمومنین، مقام عبادت، مقام تقرب او به خدا، مقام اخلاص. कुराए अर्ज पर 4 फ़िरक़े मौजूद हैं। एक फ़िरका जिसका अक़ीदा है कि कायनात की बुनियाद 3 खुदाओं पर है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। ये सिर्फ ईसाई नहीं है, ये सारा मॉडर्न तफक्कुर है, यानी मॉडर्न तफक्कुर का एक इलाही सतून है। इस वक्त तक कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने कोई एक ऐसा मजमून नहीं देखा कानून या नफ्सियात या फ़लसफ़े में, समाजियात में, फ़िज़िक्स में और मुख्तलिफ मज़ामीन में कि जिसकी बुनियाद तस्लीस पर कायम ना हो। यानी मगरिबी दानिशवरों ने जब नज़रिए बयान किए हैं, जब किसी मुख्तलिफ मजमून के उसूल व मबादियात पेश किए हैं, तो वहाँ एतराफ़ करते हैं कि ये हमने बाप, बेटा और रूहुल कुद्स की तस्लीस से लिए हैं। बस जो कुछ बशरी नक्शा और मॉडर्निज्म पर मबनी निज़ाम है, सब का सब तस्लीसी है, बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, और इन सब का कलीसा से कोई ताल्लुक नहीं, और ये ईसाइयत से भी बहुत पहले से ताल्लुक रखता है। जो कुछ आलम ईसाइयत में बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के उन्वान से मशहूर है, वो ये तफक्कुर है जो मिस्र से आया है और उसका ताल्लुक आइजिस के अकीदे से है। दरअसल ये बाद में यूनान आता है, मिस्र से होता हुआ यूनान और फिर रोम के बादशाही निज़ाम में जब ईसाइयत कबूल की जाती है तो मकतब आइजिस और ईसाइयत आपस में मिल जाते हैं और ये तस्लीस ईसाइयत में शामिल हो जाती है। निशात सानिया का दौर जब 200 साल पहले शुरू होता है फ्रांस और जर्मनी में, तो जितने भी साइंसी उलूम इजाद होते हैं उन सब की बुनियाद तस्लीस है। लिहाजा इस तस्लीस का कोई ताल्लुक ईसाइयत से नहीं है। मगरिबी तहजीब व तमद्दुन और मॉडर्निज्म की बुनियाद तस्लीस पर है। मशरक़ी तहजीब व तमद्दुन जापान, कोरिया, वियतनाम, चीन से लेकर इंडिया तक का कायनात की बुनियाद 2 क़ुव्वतों पर है। हर चीज़ की मार्फत अगर 2 पर कायम हो तो चीनी मुफक्किर लाओत्ज़े की नज़र में यही यनो यांग है, यानी यनो यांग का निशान है। यही यनो यांग जो आप एनिमेशन में देखते हैं, जनूबी कोरिया के परचम के बीच में देखते हैं। इस्लाम में ये दोनों तफक्कुर कायनात की फितरी बुनियाद को 3 पर कायम समझना या 2 पर कायम समझना मज़मूम है, और एक की असलियत यानी तौहीद कार फरमा है। यानी आप अपने जहन में 2 का जोड़ा तारीफ करते हैं, एक सच है, एक झूठ, और इस किस्म की कुरान में तकरीबन 100 मिसालें हैं। हक़ व बातिल, कुफ्र व ईमान, शक व यकीन, नूर व ज़ुलुमात, हिदायत व ज़लालत, तय्यबा व खबीसा, सआदत व शखावत। यहाँ तौहीदी मार्फत का मफहूम क्या है? यानी इंसान हमेशा अपने जहन में इसी 2 के जोड़े को वाज़े करे और जो बातिल है उसको किनारे लगाए और हक की तरफ रुजू करे। इस लिहाज से अक्सरियत मुसलमान हैं। बहुत से अफराद जो ईसाई हैं, जब आप उनसे पूछते हैं सच और झूठ, सही और गलत, खैर और शर वगैरह, तो वो आपकी बात की तायद करेंगे
تو وہ اتنے ہی مقدار میں مسلمان بھی ہیں۔ حق کے سامنے تسلیم ہیں۔ ساری الہی بشریت اور غیر الہی فرقے ایک طرح سے مسلمان ہیں، مواحد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ داعش شر ہے یا نہیں تو اقرار کریں گے کہ وہ شر ہے، لہذا داعش کو نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے داعش نامی شر کو حذف کر دیا یا ہٹا دیا تو اصلیت کو خیر سے جوڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ اس کا مد مقابل خیر نہیں ہے، بس آپ اہل توحید ہیں۔ لہذا توحید اسلام کا ایسا عنصر ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ نہ ہی بدھ مت والے اس کے منکر ہیں، نہ ہی ہندو، نہ کنفیوشس کے ماننے والے، نہ لاؤ تازے کے پیروکار، نہ شنٹو کے وفادار، نہ عیسائی، نہ یہودی، اور نہ ہی وہ جن کا کسی الہی مکتب پر اعتقاد نہیں ہے، یعنی ایتھسٹ، کیونکہ یہ عقیدہ مکمل طور پر ادراکی ہے، بالکل 2 + 2 = 4 کی طرح۔ لہٰذا خدائی نقشے میں پہلے ہم نے ایمانی نقشہ دیکھا ہے، اس کے بعد ہم نے انسانی نقشہ دیکھا، پھر معرفتی نقشہ دیکھا ہے، معرفت توحیدی۔ یہ 3 نقشے جو الہی نظام کی بنیاد ہیں۔ اس الہی نظام کا حاصل کیا ہے؟ تو وہ حاصل ہوگا عدالت۔ عدل یعنی ہر ایک کا حصہ اسے ادا کیا جائے اور ہر کسی کا جو حصہ نہیں بنتا اس سے واپس لیا جائے۔ جو کوئی ان 3 تک پہنچ جائے اور ان 3 کا صحیح ادراک کر لے، عملی کر لے، تو اس کا کردار ارد گرد والوں کی نسبت اور دوسروں کی نسبت ہمیشہ قسط کے ہمراہ ہوگا۔ حاج قاسم سلیمانی نے انقلاب کے دوسرے قدم پر اپنے اظہار خیال میں ایک حقیقی عملی نمونہ دیتے ہیں۔ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو بغیر زبان کے دعوت دینے والے بنے۔ قاسم سلیمانی کا مکتب وہی خمینی کبیر کا مکتب ہے، وہی ہماری جان سے زیادہ عزیز امام خامنائی کا مکتب ہے۔ مکتب امام خمینی اور مکتب امام خامنائی وہی امام صادق کا جعفری مکتب ہے، وہی امام علی علیہ السلام کا مکتب ہے، وہی کائنات کے ہر دل عزیز ترین پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتب ہے، وہی قرآن کا مکتب ہے، وہی خدائی نقشہ ہے اور وہی الہی نظام ہے۔ اور آج جب انسانی نقشہ بند گلی میں جا پہنچا ہے اور ماڈرنزم کا نظام بکھر رہا ہے اور دیمک لگنے کی مانند ختم ہو رہا ہے، تو ایرانی 15ویں صدی کی ابتدا اس اثر سے ہو رہی ہے جس کا عنوان نقشہ الہی کا عصر ہے، عصر نظام الہی ہے۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں ان سب کو جن کی صراط اور سبیل خدائی نقشے کے مطابق ہے اور جن کی اپنی زندگی اور سماجی حیات کی تعمیر اور تشکیل کی بنیاد حیات طیبہ یعنی وہی الہی نظام ہے۔ کامیاب و کامران رہیں۔ موفق و مؤید باشید انشاءاللہ. بسلام.